بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت آغا سید لال بادشاہ صاحب کی دیوان کی ترجمہ و تشریح کے سلسلے میں یہ پہلی قسط ہے، اور اس سے پہلے کہ ہم اس دیوان سے کچھ پڑھیں، مناسب یہ ہے کہ اس ولی اللہ کی کچھ تعریف کی جائے۔ اور جب بھی کسی ولی اللہ کی تاریخ یا احوال زندگی بیان کی جاتی ہے تو اس کو 4 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلا ان کے حسب و نسب کو بیان کرنا ہوتا ہے، دوسرا ان کے اپنے احوال زندگی، تیسرا ان کے علم کے بارے میں، اور چوتھا پھر ان کے وراثت یا سلسلے کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے۔ تو ہم اسی ترتیب سے اب چلیں گے، اور ہم پہلے شروع کریں گے ان کا حسب و نسب سے۔ خانوادہ سید الانبیاء ختم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 8ویں پشت پہ حضرت امام علی الہادی النقی علیہ السلام ہے۔ ان کی شہادت 868 عیسوی میں ہوئی اور سامرہ میں مقیم تھے۔ انہی سے پھر اولاد سادات نقوی ہے، اور بخاری سادات بھی انہی کے اولاد سے ہیں۔ حضرت آغا سید لال باشجی صاحب کا بھی اسی لڑی سے تعلق ہے۔ امام علی النقی علیہ السلام کی شہادت کے بعد ان کی چوتھی پشت میں سید محمود یوسف ثانی ہے۔ انہوں نے عراق کو چھوڑا اور نیشاپور کی طرف روانہ ہوئے۔ نیشاپور ایران کے خراسان صوبے میں ہے، اور مشہد کی زیارت کے بھی کچھ قریب ہے۔ سید محمود یوسف ثانی نے اپنی زندگی تمام نیشاپور میں ہی گزاری، اور تقریباً یہ اب 9ویں اور 10ویں صدی کی تفصیلات ہے۔ امام علیہ السلام کی شہادت 868 میں ہوئی، اور ایک صدی 1.5 صدی کے بعد سید محمود یوسف ثانی ہجرت انہوں نے کی عراق سے نیشاپور کی طرف۔ ان کے بعد ان کی تیسری پشت میں سید علی المؤید پہلے سید ہیں جو کہ نیشاپور سے انہوں نے کوچ کیا بخارا کی طرف۔ بخارا کی طرف اس لیے روانہ ہوئے کیونکہ وہاں سلطان محمد خوارزمی کی حکومت تھی، اور وہ حکومت کچھ اہل البیت کی اولاد یا سادات کے لیے خوشگوار تھی، تو انہی کا فیصلہ کہ نیشاپور سے وہ نکلے اور بخارا کی طرف روانہ ہوئے۔ سید علی المؤید نے اپنی آدھی زندگی تقریباً بخارا میں گزاری، اور ان کی وفات تقریباً 1230 عیسوی کی ہے۔ انہوں نے وہاں مذہب اہل البیت اور حب اہل البیت کا بہت فروغ کیا بخارا میں، اور یہی بانی بھی ہیں سلسلہ حسینیہ کے۔ ان کی زندگی کے آخری 20 سال یا وفات سے کچھ 20 سال پہلے ان کے بیٹے سید جلال الدین حیدر سرخ بخاری کی پیدائش ہے بخارا میں، تقریباً 1198 عیسوی میں۔ سید جلال الدین حیدر سرخ بخاری صاحب یا سرخ پوش نے اپنی میجورٹی یا زیادہ تر زندگی بخارا میں گزاری۔ 1198 میں جیسے میں نے کہا ان کی ولادت ہے، اور پھر یہ اپنے ہی والد صاحب کے شاگردی میں رہے، اور یہی سلسلہ حسینیہ میں اسی میں انہوں نے تعلیم حاصل کی۔ تقریباً 20 سال کے تھے جب چنگیز خان کا بخارا پہ حملہ ہوا، سلطان محمد خوارزمی کی حکومت کو فارغ کیا گیا۔ اس کے بعد کچھ حالات بخارا کے ناساز ہوئے، اور تقریباً 17-18 سال اور سید سرخ پوش صاحب نے بخارا میں گزارے، اور 1244 میں انہوں نے اچ کی طرف ہجرت کی۔ اچ یہ 1244 میں ہی پہنچے، اور پھر باقی کی زندگی وہیں گزاری۔ یہ اپنے ہی سلسلہ حسینیہ پہ قائم رہے، اور اسی کا فروغ انہوں نے اچ میں کیا، اور پھر تقریباً 50 سال
45 سے 50 سال اور عمر ان کی زندگی اچ میں رہی گزری، اور 1295 عیسوی میں ان کی وفات ہے۔ ان کے بیٹے تھے سید سلطان احمد کبیر، جنہوں نے اپنے والد کے ہی ساتھ زندگی گزاری اور انہی کی شاگردی کی۔ اپنی زندگی کے آخری 20 سال میں یہ ہندوستان تشریف لے گئے، گجرات صوبے میں، اور وہیں پہ ان کا انتقال ہوا اور وہیں پہ ان کی زیارت ہے، اور وہ شہر بھی انہی کے نام سے منسوب ہے، اس کو احمد آباد کہا جاتا ہے۔ پھر ان کے بیٹے تھے سید جلال الدین حسین مخدوم جہانیہ صاحب۔ سید مخدوم جہانیہ اپنے ہی والد بزرگوار کے شاگرد تھے اور سلسلہ حسینیہ سے وابستہ تھے۔ اپنے والد کے وفات کے بعد وہ بہاؤالدین زکریا کے سلسلہ سہروردی میں آئے اور انہی کے بیٹے شاہ رکن عالم کی انہوں نے شاگردی کی۔ اسی سلسلے میں ایک کتاب ہے جو کہ شہزادہ دارا شکوہ نے لکھی ہے۔ شہزادہ دارا شکوہ مغل بادشاہ شاہ جہان کا بیٹا تھا، بڑا بیٹا تھا، اور یہی ولی عہد تھا۔ سلطنت یا بادشاہت اسی کو آنی تھی، لیکن اس کے چھوٹے بھائی اورنگزیب نے اس کو قتل کیا۔ اگر یہ قتل نہ ہوتا اور بادشاہت دارا شکوہ کو پہنچتی تو شاید آج ہندوستان کی تاریخ کچھ اور ہی ہوتی۔ اس کی کتاب ہے سفینۃ الاولیاء، اور اس میں اس نے سید مخدوم جہانیہ صاحب کے بارے میں ذکر کیا ہے۔ غرض اس کا بتانے کا یہ کہ حضرت مخدوم جہانیہ صاحب کی شخصیت، ان کی روحانیت اس درجے کی تھی کہ مغل بادشاہ بھی اس وقت ان کے بارے میں جانتے تھے۔ دارا شکوہ تو بہت بعد میں آیا ہے، تقریباً 300-400 سال یا اس سے بھی زیادہ اس کی زندگی اس دنیا میں بھی آیا، لیکن وہ سید مخدوم جہانیہ کے بارے میں جانتا تھا، اسی لیے اس نے اپنی کتاب میں ان کے بارے میں کچھ لکھا، اور اسی کتاب میں وہ یہی کچھ بیان کرتا ہے جو میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ وہ سید جلال الدین سرخ پوش بخاری صاحب کے بیٹے تھے، ان کے پوتے تھے، اور اپنے والد سید سلطان احمد کبیر صاحب کے ہی شاگردی میں تھے، لیکن ان کے بعد یہ پھر بہاؤالدین زکریا کے سلسلے سہروردیہ میں داخل ہوئے اور شاہ رکن عالم کی شاگردی میں تھے۔ اس کے علاوہ اور بھی واقعات لکھی ہیں۔ یہ کتاب فارسی میں ہے جو کہ اس وقت ہندوستان کی مغلیہ زبان تھی۔ اس کے علاوہ سید مخدوم جہانیہ صاحب، جیسے میں نے کہا کہ پہلے سلسلہ حسینیہ میں تھے، اپنے والد صاحب کے شاگردی میں تھے، لیکن جب سلسلہ سہروردیہ، صوفی سلسلہ سہروردیہ کی خرقہ یا دستار ان کے سر پہ پہنایا گیا تو سہروردیہ کے بھی یہ پیر طریقت ہوئے۔ انہوں نے دونوں سلسلے کے فروغ کیا، اور پھر انہی سے منسوب سہروردیہ کی ایک شاخ ہے جس کو ہم کہتے ہیں سلسلہ جلالیہ، اور یہ پہلے سلسلہ حسینیہ کے بھی پیر طریقت تھے، تو اسی دونوں ناموں کو اکٹھا کیا اور سلسلہ جلالیہ حسینیہ بنا، جو کہ آج تک ہم میں قائم ہے، اور ہمارے بزرگوار بھی اسی سلسلہ حسینیہ پہ رہے اور اسی کا انہوں نے فروغ کیا۔ سید جلال الدین حسین مخدوم جہانیہ صاحب کی ولادت 1308 عیسوی کی ہے، اور ان کی وفات 1384 عیسوی کی ہے۔ ان کے بیٹے سید ناصر الدین صاحب، انہی سے پھر ہمارے بزرگوار اور ہمارے جد انہی سے ہیں، اور ان کی وفات پھر ایک اور صدی آگے 1443 میں ہے۔ سید ناصر الدین صاحب کی اولاد بہت کثیر تھی، اسی لیے ان کو نر ناصر الدین بھی کہا جاتا ہے۔ ہمارے شجرے میں ان کے 26 بیٹے بتائے جاتے ہیں، اور انہی کے بیٹوں سے
پھر تمام بخاری سادات ہند میں تقسیم ہوئے ہیں، یہاں تک کی تاریخ تو سب نقوی بخاری سادات کی ایک ہی ہے، لیکن ان کے بعد پھر ہر بیٹے مختلف علاقوں میں ہجرت کر کے گئے اور دین اہل البیت انہوں نے پھیلایا۔ تو سید ناصر الدین صاحب کے 26 بیٹوں میں سے ایک بیٹے ہیں سید علی علاء الدین، جو کہ ہمارے جد ہیں، اور انہی کا اب میں آگے ذکر کروں گا۔ لیکن اس سے پہلے سید ناصر الدین صاحب کے بارے میں کچھ تھوڑا سا مفتی غلام سرور نے اپنی کتاب خزینۃ الاصفیاء میں لکھا ہے، اور یہ کتاب مفتی غلام سرور نے تقریباً 1850 میں لکھی ہے۔ خزینۃ الاصفیاء میں سید ناصر الدین صاحب کے بارے میں بھی یہی کچھ لکھا ہے کہ ان کی اولاد کثرت سے تھی، اور یہاں تقریباً 100 کے نزدیک بتایا گیا ہے، لیکن بیٹوں کا ادھر 21 بیٹے لکھے ہیں اور 2 صاحبزادیاں، اور ان کی تاریخ وفات بھی یہی ہے جو کہ 1443 عیسوی جو میں نے بیان کی ہے۔ انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ سید ناصر الدین صاحب سلسلہ سہروردیہ میں سے تھے اور اپنے والد سید مخدوم جہانیہ کے شاگرد تھے۔ اب ان کے بیٹے سید علی علاء الدین پہلے سید ہیں ہمارے جد میں سے جو کہ کشمیر کی طرف روانہ ہوئے، اور وہ کیوں کشمیر کی طرف روانہ ہوئے اس کی کچھ تھوڑی سی پس منظر۔ کشمیر میں سب سے پہلے دخول سادات میں سے جو بزرگ تھے، جو ولی اللہ تھے، ان کا نام تھا سید علی حمدانی۔ ان کی ولادت 1314 عیسوی کی ہے اور وفات 1384 عیسوی کی۔ تقریباً 1350 کے لگ بھگ یہ کشمیر پہنچے، اور یہ صوفی طریقت کبرویہ کے پیر طریقت تھے۔ کبرویہ اور کچھ اور صوفی طریقت جیسے کہ قلندری بھی، یہ وہ ہیں جن میں شیعت اور دین اہل بیت علیہ السلام کا فروغ زیادہ ہے۔ یہ کشمیر میں 1350 سے 1370 تک رہے، اور انہوں نے دین حق کی تبلیغ کی اور کشمیر کی زمین کو زرخیز کیا۔ ان کے بعد پھر ایک اور ولی اللہ گزرے ہیں، سید میر شمس الدین محمد عراقی کاظمی۔ ان کی ولادت 1440 اور وفات 1515 عیسوی کی ہے۔ یہ صوفی طریقت نور بخشی سے تعلق رکھتے ہیں اور پیر طریقت نور بخشی تھے۔ نور بخشی بھی کبروی طریقت کی ایک شاخ ہے۔ ان دونوں بزرگان کا کشمیر میں ہونا اور یک کے بعد دیگر کا کشمیر میں تبلیغ کرنا کشمیر کے حالات اور مذہبی رجحان اہل البیت کی طرف انہوں نے کیا، اور اسی وجہ سے ہمارے بزرگ سید علی علاء الدین نے کشمیر کے حالات دیکھ کے فیصلہ کیا کہ وہ اچ سے کشمیر کی طرف روانہ ہوں گے۔ سید علی علاء الدین کشمیر میں پہنچے اور ضلع بارہمولہ میں تشریف لائے، اور یہیں ایک چھوٹا سا گاؤں ہے کریری کے نام سے جہاں انہوں نے قیام کیا۔ ان کی زندگی پھر کشمیر میں ہی گزری۔ ان کے آگے ایک بیٹے تھے سید میر سعید، وہ بھی کریری میں ہی ساری زندگی انہوں نے گزاری، اور پھر ان کے بیٹے تھے سید محمد حاجی مراد۔ سید حاجی محمد مراد صاحب کی ولادت تقریباً 1500 عیسوی کے آخر میں ہے، 1570 کے قریب، اور ان کی وفات 1650 عیسوی میں ہے۔ سید حاجی مراد صاحب کریری میں ہی رہے اور سلسلہ سہروردیہ کے پیر طریقت تھے، اور اسی کو انہوں نے فروغ دیا، اور آج بھی کریری کا ایک علاقہ ہے جس کو مراد آباد کہا جاتا ہے، اور وہیں پہ ان کی زیارت بھی ہے۔ یہ کریری بارہمولہ کا جو ضلع ہے یہ سری نگر کے قریب ہے،
اور آج بھی وہاں مدرسہ بھی ہے سہروردیہ کا، اور کچھ سادات اس مدرسے کو چلاتے ہیں اور زیارت کے مجاور بھی ہیں۔ سید حاجی محمد مراد صاحب کے ایک بیٹے ہیں سید ابو الفتح۔ اب ان سے پہلے کہ میں سید ابو الفتح صاحب کا ذکر کروں، کیونکہ یہ پہلے بزرگ ہیں، پھر جو کہ 3 پشتوں کے بعد، جو کہ 3 پشت کشمیر میں جنہوں نے قیام کیا، ان کے بعد یہ پہلے بزرگ ہیں جو کہ کشمیر سے پشاور جنہوں نے ہجرت کی۔ اس ہجرت کرنے کا مقصد یا اس کی وجہ کیا بنی؟ پشاور میں اب تک کوئی ایسی ولی اللہ شخصیت نہیں تھی، اور نہ ہی اس دین حق کی طرف کچھ رجحان تھا، اس لیے کچھ ایسے حالات نہیں تھے کہ ادھر سادات میں سے کسی نے رخ کیا ہوتا۔ لیکن سید ابو الفتح کی ولادت سے کچھ سال پہلے، تقریباً 1650 عیسوی کے ارد گرد، 2 شخصیات کا پشاور میں دخول ہوا، 2 اولیاء اللہ کا، اور دونوں گیلانی سادات سے ہیں۔ پہلے کا نام سید محمد حسن گیلانی قادری، اور دوسرے ہیں حضرت سید شاہ قبول اولیاء گیلانی قادری۔ ان دونوں کا ذکر میں اس لیے کر رہا ہوں کہ آگے جا کے انہی 2 خاندان سے ہمارا رشتہ جڑتا ہے، اور خصوصاً سید محمد حسن کے خاندان سے جب رشتہ جڑتا ہے تو ایک اور سلسلہ صوفیہ کا منصب ہمیں ملتا ہے، اور اس کا میں ذکر ابھی کروں گا آپ کے لیے۔ سید محمد حسن گیلانی قادری صاحب، ان کے دادا سید محمود اصل میں بغداد سے ٹھٹھا تشریف لائے، ٹھٹھا جو سندھ میں، پاکستان سندھ میں۔ سید محمود نے زندگی وہیں پر گزاری، پھر ان کے بیٹے تھے سید عبداللہ، وہ بھی ٹھٹھا میں ہی رہے۔ ان کے بیٹے پھر سید محمد حسن صاحب ٹھٹھا سے انہوں نے ہجرت کیا اور پشاور آ پہنچے۔ اسی طرح دوسری طرف تقریباً 1 یا 2 دہائی کے اندر 1650 سے 1670 عیسوی میں ایک اور ولی اللہ گیلانی سید، جو کہ حضرت سید شاہ قبول اولیاء، وہ مغرب سے تشریف لائے، مغرب یعنی موروکو سے، اور وہ بھی سیدھے پشاور آئے۔ 2 گیلانی سادات تھے، انہی کی وجہ سے پشاور کے حالات بہتر ہوئے، مذہبی رجحان کی طرف سے، اور سادات کے لیے بھی حالات خوشگوار ہوئے۔ ان کے کرامات کی وجہ سے پشاور شہر میں تبدیلی آئی، اور اسی کو دیکھتے ہوئے ہمارے بزرگ سید ابو الفتح پشاور کی طرف روانہ ہوئے۔ جب سید ابو الفتح پشاور پہنچے، کچھ سالوں بعد سید محمد حسن صاحب کی صاحبزادی کے ساتھ ان کا عقد ہوا، اور باقی کی زندگی انہوں نے آخری تقریباً 10 سال انہوں نے پشاور میں نہیں گزارے۔ لیکن اس سے پہلے سید ابو الفتح صاحب کے ایک بیٹے کی ولادت ہوئی، جن کا نام سید میر شاہ میر صاحب ہے۔ سید ابو الفتح نے اپنے بیٹے کی ولادت کے بعد تقریباً 15 سال بعد، یعنی کہ 15 سال کے تھے سید میر شاہ میر صاحب، سید ابو الفتح نے ہجرت کیا پشاور سے، اور کرناٹکا، جنوبی ہندوستان کرناٹکا چلے گئے، اور وہیں پہ انہوں نے زندگی گزاری، اور ان کی زیارت، ان کا مقبرہ وہیں کرناٹکا میں موجود ہے آج بھی۔ سید محمد حسن کی وفات 1703 عیسوی میں ہے، اور سید میر شاہ میر صاحب اس وقت جوان تھے۔ ان کے ماموں، جو کہ سید محمد حسن صاحب کے بیٹے سید شاہ محمد غوث نے پشاور چھوڑ کے لاہور کی طرف رجوع کیا، اور لاہور میں ہی یہ مقیم تھے۔ ہمارے بزرگ سید میر شاہ میر صاحب ان کے ساتھ لاہور گئے، اور لاہور میں ہی انہوں نے اپنی زندگی کا بہت حصہ گزارا۔
سید شاہ محمد غوث گیلانی سید ہیں اور قادری طریقت سے ان کا تعلق ہے، وہ پیر طریقت تھے لاہور کے، اور انہی کے شان میں کچھ میں آپ کو بتاؤں گا تاکہ ان کا کچھ تعارف ہو، ان کی ذات کے بارے میں، ان کے مرتبہ کے بارے میں، ان کی روحانیت کے بارے میں۔ یہی کتاب کا لکھنے والا جو پہلے تھا مفتی غلام سرور، تقریباً 1850 میں خزینۃ الاصفیاء لکھا ہے، اور یہ جلد نمبر 2 ہے، جس میں طریقت قادریہ کے پیر طریقت اولیاء اللہ کا ذکر ہے۔ اسی کتاب میں اس نے حضرت شاہ محمد غوث صاحب کے بارے میں بھی کچھ صفحات لکھے ہیں، جس میں کچھ ایک واقعہ ہے جو میں آپ کو سناؤں گا، ایک معجزہ ہے۔ مفتی غلام سرور لکھتا ہے کہ شاہ محمد غوث صاحب لاہور میں تھے، اور انہی کے وقت میں نادر شاہ ایران سے ہندوستان کی طرف روانہ ہوا اور اس نے حملہ کیا تھا۔ پشاور کے باہر جب پہنچا تو اس کو پیر طریقت گیلانی قادری حضرت سید شاہ محمد غوث صاحب کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ اس شہر میں رہتے ہیں، لیکن اس وقت یہ پشاور میں موجود نہیں تھے، لاہور تھے۔ اس نے ایک قاصد کو بھیجا لاہور کہ اور ان کو کہا کہ آ کے مجھ سے ملیں۔ سید شاہ محمد غوث صاحب نے جواب میں دیا کہ ہم پیر فقیر لوگ بادشاہوں کو ملنے کے لیے نہیں آتے۔ جب یہ جواب نادر شاہ نے سنا تو ظاہری بات ہے غصہ ہوا، اور اس نے کہا کہ میں جب لاہور پہنچوں گا تو ان سے میں مل لوں گا، یعنی کہ غصے میں تھا اور کچھ اچھی نیت نہیں رکھتا تھا۔ جب یہ پشاور سے نکلا اور پشاور کے باہر دریائے اٹک کے قریب جب پہنچا تو اس دریا میں بہت زیادہ طغیانی تھی، سیلاب تھا، جو کہ کئی روز وہ وہاں پھنسا رہا اور اس دریا کو پار نہیں کر سکا۔ اسی دوران اس کو ایک رات خواب میں حضرت سید شاہ محمد غوث صاحب آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہارے دل میں جو میرے خلاف بدنیت تھی اسی کی وجہ سے یہ دریا تمہیں راستہ نہیں دیتا۔ جب وہ خواب سے اٹھا تو پشیمان ہوا، کچھ دل میں آیا کہ میں نے غلط کیا، تو اس نے توبہ کی، اور دریا کا اس کے بعد دریا میں طغیانی طوفان کم ہوا اور وہ دریا کو پار کر سکا، اور پھر لاہور میں آ کے اس نے عقیدت و خلوص کے ساتھ حضرت سید شاہ محمد غوث صاحب کے ساتھ ملاقات کی۔ تو یہ کچھ تعارف اس کتاب میں سے۔ سید شاہ محمد غوث صاحب کے ساتھ انہی کے بھانجے سید میر شاہ میر صاحب ہمارے بزرگ نے لاہور میں مقیم کیا، اور صرف یہی نہیں، انہوں نے شاہ محمد غوث صاحب کی صاحبزادی کے ساتھ بھی ان کا عقد ہوا۔ شاہ محمد غوث صاحب اپنی زندگی میں ہی حضرت میر شاہ میر صاحب کو انہوں نے پشاور اور کشمیر کے علاقوں میں بھیجا، اور کچھ سنتیں دے کے اور ان کو قادریہ سلسلے کی خرقہ یا دستار سر پہ پہنا کے اپنا وارث بنا کے بھیجا۔ تو یہ وہ وقت ہے جب ہمارے خاندان میں پہلے سے سلسلہ حسینیہ تھا، جلالیہ تھا، سہروردیہ، اور اب آ کے سید میر شاہ میر صاحب پھر سلسلہ قادریہ کی بھی خرقہ کی اس منصب پہ ان کو بٹھایا گیا۔ تو یہ دستاویز حضرت سید شاہ محمد غوث صاحب کی ہیں جو آپ کے سامنے آپ میں بتاؤں گا، اور اس میں سے کچھ ضروری نکات ہیں جس کا ہم اب ذکر کریں گے۔ تو یہ ایک رکعہ ہے، جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں یہاں حضرت سید شاہ محمد غوث قادری، اور یہ رکعہ ہے ہمارے بزرگ سید میر شاہ میر صاحب کے نام پہ، اور ان کے حوالے کچھ پشاور کی جائیداد ہے، اور ان کو اپنے منصب پہ بٹھا کے بھیجا ہے، یعنی کہ اپنا سجادہ نشین بٹھا کے۔ یہاں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ
و سعادت پناہ، شرافت و نجات دستگاہ سید شاہ میر ابن معرفت سید میر بارک خان۔ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ سید میر شاہ میر صاحب کے والد، جن کا میں نے ذکر کیا سید ابوالفتح، وہ معروف تھے سید میر بارک خان کے نام سے بھی، اور اسی کے نام سے کرناٹکا میں ان کی زیارت بھی ہے۔ ان کے علاوہ اب اگر ایک اور دستاویز آپ کو ہم بتائیں کہ اب یہ بھی رکا ہے کشمیر کی طرف، اور یہاں آپ کو صرف یہ بتانا ہے کہ یہ مہر ہے حضرت سید شاہ محمد غوث صاحب کی، تاریخ مہر کے اوپر ہے 1155 ہجری۔ اسی طرح گواہ ہیں انہی کے بیٹے سید میر شاکر ابن سید شاہ محمد غوث قادری۔ تو جیسے کہ یہ رکا کشمیر کے علاقے کے لیے ہے، اسی طرح مختلف علاقوں، پشاور کے مختلف علاقوں کی طرف بھی ہے، اور ہر علاقے کی طرف جب بھجوایا گیا سید میر شاہ میر صاحب کو تو یہ سند دی گئی کہ یہ میری منصب پہ ہے، میرا سجادہ نشین ہے اور پیر طریقت قادریہ سلسلہ کا ہے۔ اس طرح کی یہ بہت دستاویزات ہیں جو کہ ہمارے پاس ابھی بھی موجود ہیں، اور اس میں صرف سند ہی ایسی نہیں بلکہ تاریخ بھی بہت قلم ہے کہ کس طرح سے کہاں کس علاقوں میں گئے اور کہاں کیا دشواریاں بھی آئیں، اور میر شاہ میر صاحب نے کس کس جگہ پہ ٹھکانہ اپنا بنایا، اور اس کے علاوہ ان کی مریدین جو ہیں ان کے بھی نام بھی اس میں درج ہیں۔ تو حضرت سید شاہ محمد غوث گیلانی قادری صاحب کی وفات 1761 عیسوی میں ہے۔ اس کے بعد ان کے داماد، ان کے بھانجے سید میر شاہ میر صاحب نے ان کا منصب سنبھالا اور مختلف علاقوں کی طرف گئے، جیسے میں نے آپ کو بتایا۔ سید میر شاہ میر صاحب کی پھر وفات 1786 عیسوی میں ہے۔ ان کے ایک ہی بیٹے تھے سید میر قبول شاہ صاحب، جن کی ولادت پشاور میں ہی ہوئی۔ ان کی زندگی پھر پشاور اور کشمیر کریری کے علاقے ان دو شہروں میں ہی رہی، اور ان کی وفات پشاور میں ہوئی، اور ان کی زیارت، ان کے مرکز مبارک سید محمد حسن صاحب کے زیارت کی محل میں ہی ہے۔ سید میر قبول شاہ ابن سید میر شاہ میر صاحب کا عقد جن سید زادی سے ہوا، ان کا میں اب کچھ ذکر کروں گا۔ جیسے کہ شروع میں نے آپ کو کہا کہ پشاور میں دو اولیاء اللہ آئے ایک ہی صدی میں، ایک تھے سید محمد حسن گیلانی قادری صاحب اور دوسرے تھے حضرت سید شاہ قبول اولیاء گیلانی قادری صاحب۔ حضرت سید شاہ قبول اولیاء صاحب کے پوتے تھے سید میر حسن رضا، ان کی بیٹی، ان کی صاحبزادی کے ساتھ سید میر قبول شاہ صاحب کا عقد ہوا، اور وہ عقدنامہ بھی آپ کے نظر گزار کر دوں۔ تو یہ عقدنامہ ہے جیسے کہ شروع ہوتا ہے الحمدللہ المقدس عن الازواج المنزہ، اور یہاں پہ آپ پھر دیکھیں گے کہ یہ نکاح نامہ ہے سید سعادت پناہ سید میر قبول شاہ بن غفران پناہ من سید میر شاہ میر صاحب، اور ان کا نکاح ہوا سیدۃ النساء والصفحات بنت سعادت پناہ سید میر حسن رضا ابن سید میر مرتضی مرحوم ابن حضرت سید شاہ قبول اولیاء، اور یہ نکاح ہوا 1209 ہجری یعنی کہ 1794 عیسوی میں۔ سید میر قبول شاہ صاحب جن کا عقدنامہ جو میں نے ابھی آپ کو بتایا، یہ ہیں دادا بزرگوار حضرت آغا سید لال بادشاہ جی صاحب۔ سید میر قبول شاہ صاحب کے دو فرزند تھے، بڑے سید شاہ محمد بالمعروف آغا سید گل بادشاہ جی صاحب، اور چھوٹے بیٹے تھے سید میر احمد۔ حضرت سید گل بادشاہ جی صاحب کی ولادت 1795 عیسوی میں ہے۔ ان کی اور
پشاور میں ہوئی. ان کی زندگی تقریباً ساری پشاور میں ہی گزری، اور پشاور میں یہ خصوصاً تعلیمات اپنے والد اور دادا کی تعلیمات میں رہے، اور پیر طریقت و گدی نشین سلسلہ قادریہ رہے. تو جیسے میں نے کہا کہ حضرت آغا سید گل بخش صاحب پیر طریقت قادری سلسلہ کے تھے، تو ان کی ایک تحریر ان کے دست مبارک سے لکھی ہوئی بلکہ سند فہرست مریدین ہے، جو کہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا. تو یہ تحریر ایک فہرست خواستداران خاندان حضرت نبوی علیہ السلام، یعنی کہ فہرست ہے خواستداران یعنی کہ چاہنے والے، مانگنے والے، وہ مریدان درگاہ جناب غوث العظم قدس سرہ العزیز، یعنی کہ مریدان درگاہ جناب غوث العظم سید عبد القادر گیلانی قادری صاحب، سیدی سندی غواص دریائی حقیقت نیر سمائی معرفت غفران پناہ حضرت گل بادشاہ نور اللہ مرقدہ واقعہ اللقاء پشاور، یعنی کہ یہ مریدان کی فہرست ہے، اور حضرت گل بخش صاحب کی مریدان ہیں واقع اللقاء پشاور، یعنی کہ پشاور کے علاقے. اور جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں ابھی کہ یہ ایک ہے چوک آپریشن، اور اس کے مریدین کے نام لکھے ہیں کوٹلہ پہلوانان، گزر کریم پورہ، گزر مطلب علاقہ، کریم پورہ کا علاقہ، اور مختلف نام موجود ہیں جیسے کہ غلام رسول، حکیم، حسن، احمد جان، قادر وغیرہ. باقی کچھ علاقے ہیں پشاور کے، جیسے کہ گور گٹھڑی، یہ ایک اندرون پشاور کا علاقہ ہے. اور اس کے علاوہ کچھ ہمارا بھی ایک علاقہ ہے جہاں ہمارا گھر ہے، گزر جہانگیر پورہ، یعنی کہ جہانگیر پورہ کے علاقے کے نام ہیں لوگوں کے. اور پھر کچھ افغان جو پشاور میں رہتے تھے ان کے نام ہیں. تو یہ تحریر ناموں کی انہی کے ہاتھ کی ہے، پھر انہی کے بیٹے اور حضرت آغا سید لال بخش صاحب کے بھی ہاتھ کی یہ تحریر ہے، جن میں انہوں نے خود یہ کچھ نام لکھے ہوئے ہیں. تو حضرت آغا سید گل بخش صاحب پشاور میں ہی ولادت ہوئی ان کی، اور 1795 عیسوی میں ہوئی. ان کی ساری زندگی تقریباً پشاور میں گزری. جیسے کہ تاریخ میں ہے کہ جنرل نکلسن انگریزوں کا جنرل تھا، جس نے لاہور پہ حملہ کیا تھا، اور 1838 میں لاہور پہ حملہ ہوا اور رنجیت سنگھ کا قتل ہوا. 1838 سے پھر 15 سال آگے آپ آئیں، تقریباً 1850 اور 1855 کے درمیان جنرل نکلسن پشاور کی طرف روانہ ہوا، اور پشاور کا اس نے محاصرہ لیا، اور حملہ کرنے کی تیاری میں تھا کہ پشاور کے اندر سب کو خبر ہوئی اور لوگ پریشان ہوئے. اسی میں بہت تعداد پشاور میں مریدین تھی حضرت آغا سید گل بخش صاحب کی. انہوں نے ان سے مشورہ کیا، تو حضرت آغا سید گل بخش صاحب نے ان کو اجازت دیا کہ آپ اپنے شہر کا دفاع کریں. اسی دفاعی کچھ مہم میں جنرل نکلسن کے ایک کیپٹن انگریز فوجی کو پشاور کے لوگوں نے گرفتار کیا اور آغا سید گل بخش کے صاحب کے پاس لے آئے. انہوں نے فرمایا کہ اس کو کچھ تکلیف نہ دی جائے، اس کو قید میں ہی رکھیں، کیونکہ اس بعد میں ہمیں انگریزوں کے ساتھ کچھ بات چیت کرنے کی ضرورت پڑے گی، تو اس میں ہم پھر اس کی رہائی دیں گے اور اپنے مطالبے منوائیں گے. لیکن لوگوں میں کچھ غدار بھی تھے. رات کے وقت اس کیپٹن کو قتل کر دیا گیا. جب یہ خبر انگریزوں تک پہنچی، جنرل نکلسن تک پہنچی، تو انہوں نے اسی وقت پشاور کے اوپر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا. اسی کے دوران حضرت گل بخش صاحب کو جب حالات ایسے نظر آئے تو سب نے مشورہ دیا، اپنے خانوادہ، اپنے گھر، خاندان میں سب نے یہی مشورہ دیا کہ پشاور کو چھوڑ کے اس وقت کابل کی طرف ہجرت کر دیا جائے. اس وقت ان کے ساتھ ان کی اولاد، ان کے آل و عیال موجود تھے. اس میں حضرت آغا سید لال بخش صاحب بھی تھے، ان کے بھائی بھی تھے، ان کے 5 اور بھائی بھی موجود تھے. وہ سب اپنے والد بزرگوار کے ساتھ ایک ہی دن میں کوچ کر گئے پشاور سے کابل کی طرف.
لیکن دو کم عمر ننھے فرزندان حضرت گل بخش جی صاحب تھے، ایک سید منور بادشاہ اور ایک سید چند بادشاہ، جو تقریباً 8 سال اور 10 سال کی عمر میں تھے۔ یہ اس وقت ڈیرہ اسماعیل خان میں تھے، اپنے ننھیال کے پاس۔ ان کا ننھیال درانی خاندان سے تھا، سدوزئی قبیلہ پٹھانوں کا، اور یہ حکمران تھے کابل اور ڈیرہ اسماعیل خان میں۔ ننھیال سے انگریزوں نے بعد میں پھر ان دونوں بچوں کو گرفتار کیا اور سزائے موت سنائی، لیکن ان کے نانا جو دورانی قبیلے کے امیر تھے، انہوں نے اپنا اثر الرسوخ استعمال کر کے خون بہا دے کے ان بچوں کو بچا لیا واپس۔ اور حضرت آغا سید لال بخش جی صاحب کے بھی ننھال جو ہے وہ یہی خاندان ہے، دورانی سدوزئی خاندان، جو کہ کابل میں مقیم تھا۔ تو 1855 میں حضرت آغا سید گل بخش جی صاحب پشاور کو چھوڑ کے کابل کی طرف روانہ ہوئے، اور تقریباً 10 سال اور کابل میں ان کی زندگی بسر ہوئی، اور 1865 میں ان کی وفات ہوئی۔ یہ 10 سال وہیں کابل میں مقیم رہے، اور ان کے ساتھ حضرت آغا سید لال بادشاہ صاحب بھی تھے، ان کے ساتھ ان کے اور برادران بھی تھے، اور ان کی زیارت کابل شہر کے اندرون حصے میں، اس علاقے کا نام ہے عاشقان عارفان، اسی علاقے میں ان کا مقبرہ ہے، ان کی زیارت ہے۔ 1865 تک حضرت آغا سید لال بادشاہ صاحب اپنے والد کے ساتھ ہی رہے، اپنے والد کی تعلیمات کے تلے رہے، اور پشاور اور کابل میں انہوں نے انہی کے ساتھ زندگی گزاری، شروع کی تعلیمات انہی سے حاصل کیا، اور اپنے والد بزرگوار کی وفات کے بعد انہوں نے افغانستان اور ہندوستان کو چھوڑ کے عراق کی طرف رخ کیا۔ اب یہاں تک کا حصہ جو تھا یہ ہے حسب و نسب حضرت آغا سید لال بادشاہ صاحب۔ اب اگلا حصہ ہم کچھ بیان کریں گے احوال زندگی حضرت آغا لال بادشاہ جی صاحب۔ تو حضرت آغا سید لال بادشاہ صاحب تقریباً 1810 میں ان کی ولادت ہوئی پشاور میں، اور 1855 میں پشاور سے انہوں نے ہجرت کیا کابل کی طرف اپنے والد صاحب کے ساتھ، اور 1865 میں جب ان کے والد کی وفات ہوئی تو اسی سال انہوں نے کابل کو چھوڑا اور عراق کی طرف روانہ ہوئے، یعنی کہ اس وقت یہ تقریباً 55 سال کی عمر میں تھے۔ ان کا دور پشاور اور کابل میں جو رہا، اس میں جیسے میں نے بیان کیا کہ پہلے یہ اپنے والد بزرگوار کی ہی تعلیمات کے زیر تھے، اور انہی سے انہوں نے سیکھا اور انہی کی شاگردی کی۔ ایک تحریر ہے انہی کے ہاتھ کی، کچھ نام ہیں انہی کے مریدین کی جو پشاور اور کابل کے ہیں، جو میں آپ کو صرف تھوڑا سا اس کی ایک نظر آپ کے لیے اس کے اوپر دہراؤں گا۔ اس نسخے کو بتانے کا مقصد یہ کہ ابھی حضرت آغا لال بادشاہ صاحب نہ عراق گئے تھے اور نہ سلطان پور پہنچے، اب یہ پشاور اور بلکہ 1863 کا ہے یہ، یعنی کہ یہ کابل میں تھے، تو اس وقت بھی اپنے مشن اور مہم پر تھے، اپنے سلسلہ حسینیہ جلالیہ کے فروغ میں تھے۔ اور جیسے کہ یہ ایک صفحہ ہے جس کے اوپر محرم الحرام کی تقریبات اور تاریخ ہے 1863، 1280 ہجری اور 1863 عیسوی، اور اس میں نام ہیں ان کے کچھ مریدین کہ جو ان کے ساتھ محرم میں رہے، اور محرم کی نیازیں وغیرہ، اور جو نیاز امام حسین علیہ السلام انہوں نے دی اس کا حساب ہے ادھر، اور ہر وہ بندہ جو کہ مجلس یا عزاداری میں شامل تھا اس وقت کابل میں، ان کے بھی نام وغیرہ ادھر لکھے ہیں۔ محرم کے بعد پھر سفر بھی ہے، اور بلکہ اس سے پہلے ذی الحج کا بھی یہاں پروگرام جو ہوئے ہیں ان کی تفصیلات اس نسخے میں ہے۔ تو یہ ایک صفحہ ہے جس سے بہت کچھ یہ معلوم ہوتا ہے کہ سلسلہ حسینیہ صرف سلطان پور میں آ کے ہی نہیں شروع ہوا، بلکہ کابل میں جہاں کہ وہ رجحان نہیں تھا، وہاں کے لوگ اس طرف اتنے اچھے طریقے سے پیش نہیں آتے تھے دین اہل البیت کی طرف، وہاں بھی انہوں نے
یہ سلسلہ جاری رکھا اور اپنے والد بزرگوار کی موجودگی میں، جو کہ پیر طریقت قادریہ سلسلہ کے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سلسلہ حسینیہ بھی جاری تھا۔ تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اولیاء کرام کی مشن یا مہم میں صوفیاء کے انداز میں کوئی فقہ یا شریعت کی قید نہیں، اور اصل مقصد حب اہل البیت، حب اولاد اہل البیت پھیلانا تھا، چاہے وہ ظاہری جامع قادری کا ہو، سہروردی کا ہو، یا جلالیہ حسینیہ کا ہو، اصل مشن یا اصل مہم ایک ہی ہے۔ تو حضرت آغا سید لال بادشاہ صاحب 1865 اپنے والد کی وفات کے بعد فوراً عراق کی طرف روانہ ہوئے۔ پہلے ان کا سفر مکہ کی طرف ہوا، مکہ و مدینہ انہوں نے حج کیا، اس کے بعد وہ مشہد کی طرف گئے، اور مشہد سے ہوتے ہوئے وہ پھر عراق کی طرف پہنچے۔ جب عراق 1866 میں پہنچے، 1866 ان کا دخول نجف میں ہوا، تو نجف میں تقریباً انہوں نے 4 سال قیام کیا۔ وہاں نجف کے حوزے علمیہ کے پرنسپل تھے سید علی نقی طباطبائی، ان سے ان کی ملاقات ہوئی۔ حالانکہ حضرت آغا سید لال بادشاہ صاحب مدرسہ میں باقاعدگی سے داخل نہیں تھے، اور صرف زیارت امام علی علیہ السلام ہی میں وقت اپنا گزارتے تھے اور وہیں میں عبادت میں رہتے تھے، لیکن سید علی نقی طباطبائی نے ان کے علم اور روحانیت کو دیکھتے ہوئے ان کو ایک اعزازی سند اجتہاد دیا۔ اس کے بعد 4 سال تقریباً نجف میں گزار کے حضرت آغا سید لال بادشاہ صاحب کربلا کی طرف روانہ ہوئے، اور کربلا میں تقریباً 10 سال وہ مقیم رہے۔ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے بازو میں ہی انہوں نے ایک چھوٹا سا گھر خریدا اور اسی میں وہ رہتے تھے۔ زیادہ تر وہ ہر روز زیارت امام علیہ السلام میں ہی گزارتے تھے، وہیں عبادت میں گزارتے تھے۔ اور جو ہمارا اس تمام سلسلے اس اقصاد کے جو موضوع ہے، جو عنوان ہے، دیوان حضرت آغا لال بادشاہ صاحب، وہ دیوان انہوں نے وہیں لکھنا شروع کیا، کربلا میں زیارت امام حسین علیہ السلام میں، اور تقریباً 6 یا 7 سال کے عرصے میں یہ دیوان مکمل ہوا تھا۔ اب ان کا تقریباً 14 سال عراق میں رہنا اور پھر واپس آنا، اس سلسلے میں ایک بہت اہم ایک خط ہے جو میں آپ کو ابھی بتاؤں گا، اور وہ خط ہے آغا سید علی اکبر جان بادشاہ اور ان کے چچا زاد بھائی آغا سید علی اصغر جان، ان دونوں نے وہ خط لکھا حضرت آغا سید لال بادشاہ صاحب کو، اور ان سے گزارش کی کہ 14 سال ہو چکے ہیں اور آپ وطن سے باہر ہیں، عراق میں ہیں، لیکن پیچھے خانوادہ میں، ہمارے وطن میں یہ خلا بہت زیادہ محسوس کیا جا رہا ہے، اور ہمارے خاندان کے بڑے نہیں ہیں، ہمارا مہم آگے نہیں چل رہا، تو ہم آپ کو گزارش کرتے ہیں کہ آپ واپس آئیں، لیکن ہم آپ کو ملنے کے لیے کربلا آ رہے ہیں۔ تو یہ خط ہے آغا سید علی اکبر جان بادشاہ کا، جو کہ میں آپ کو ابھی تھوڑا سا آپ کی نظر گزار کروں گا۔ تو یہاں یہ خط ہے جس میں مخاطب کیا گیا ہے حضرت آغا سید لال بادشاہ صاحب کو۔ تاریخ ہے 1297 ہجری، لیکن یہ بنتی ہے 1869 عیسوی، اور یہاں لکھا ہوا ہے غلام العبد، کم ترین غلام العبد علی اکبر اور غلام العبد علی اصغر، یعنی کہ اپنے آپ کو وہ غلام کہہ رہے ہیں حضرت آغا سید لال بادشاہ صاحب کے۔ اور اس خط میں پوری تفصیلات ہیں پھر کہ ہم آپ کی طرف آ رہے ہیں، اور اپنے سفر کا کچھ بیان کرتے ہیں کہ ہم پہلے مشہد اشرف جائیں گے، اور مشہد سے ہوتے ہوئے ہم بصرہ جائیں گے، بصرہ سے کاظمین، کاظمین سے نجف، اور پھر کربلا آپ کی طرف ہم آئیں گے۔
اور ساتھ لکھا ہے اور بھی کچھ لوگ ان کے ساتھ ہیں، کچھ پشاور کے لوگ ساتھ ہیں، ان کا نام لکھا ہوا ہے، اور آخر میں پھر اختتام کرتے ہیں کہ فدائے خاک پائے مبارک شوم، کہ میں آپ کے خاک پائے پر فدا ہو جاؤں۔ اور اسی طرح آغا علی اکبر جان بادشاہ نے یہ اس خط کا اختتام کیا، اور اس میں جو تحریر ہے اس کا خلاصہ میں نے آپ کو بیان کیا۔ تو یہ خط بہت ضروری ہے ہمارے بزرگان کی تاریخ میں، اور اسی کو وہ جیسے انگریزی میں کہتے ہیں ٹرننگ پوائنٹ تھا، کہ آغا لال بادشاہ جی صاحب راضی ہوئے اور پھر اپنے بھتیجوں کے ساتھ کربلا سے واپس آئے۔ جب کربلا میں مقیم تھے تو جیسے میں نے کہا کہ سید علی نقی طباطبائی نے اعزازی سند بھی دیا۔ اسی وقت کربلا اور نجف کی طرف وظیفہ جاتا تھا اودھ کی طرف سے، نواب لکھنؤ کی طرف سے، تقریباً 1.5 لاکھ روپے ہر سال کربلا اور نجف کو دیا جاتا تھا، اور نواب لکھنؤ نے یہ وظیفہ لگایا تھا کہ تاکہ زیارات کے اوپر اور زائرین کے اوپر وہ خرچ ہوں۔ جو مجتہد تھے سید علی نقی طباطبائی، انہوں نے اپنا ایک نمائندہ لکھنؤ میں بھی بھیجا تھا، وہ وہیں پہ مقیم تھے، ان کا نام بھی سید علی بحر العلوم تھا۔ سید علی بحر العلوم کے بارے میں طباطبائی صاحب نے حضرت آغا سید لال بادشاہ صاحب کو بتایا، اور جب انہوں نے کہا کہ میں اب عراق کو چھوڑ کے واپس وطن جا رہا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ آپ لکھنؤ ضرور ان سے جا کے ملاقات کریں۔ تو اسی سلسلے میں جب عراق سے حضرت آغا سید لال بادشاہ صاحب واپس پہلے کابل آئے، اور کابل سے پھر وہ ہند میں داخل ہوئے، تو پہلے وہ لکھنؤ گئے، اور لکھنؤ میں انہوں نے تقریباً 6 یا 9 مہینے قیام کیا۔ لکھنؤ میں انہوں نے علامہ بحر العلوم کے ساتھ ملاقات کی، ان کے ساتھ بہت عرصہ رہے بھی، اور وہیں انہوں نے کچھ اور شاعر جو تھے مداح اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ ملاقات کی، اور ان شعراء کا میں تعارف کروں گا اگلی قسط میں، جب ہم تعلیم اور علم حضرت آغا سید لال بادشاہ صاحب کے بارے میں ہم بات کریں گے، تو اس میں یہ سب کچھ پھر میں بیان کروں گا، دیوان کے بارے میں بھی، اور باقی شعراء جو ان کو کربلا میں ملے اور پھر لکھنؤ میں بھی ملے، تو وہ بیان اس وقت ہوگا۔ اور ایک اور کتاب کے بارے میں بھی جو کہ حضرت آغا لال بادشاہ صاحب کو بہت پسند تھی، اس کے بارے میں بھی ذکر پھر ہوگا۔ تو تقریباً 6 یا 9 مہینے لکھنؤ میں ٹھہرنے کے بعد آغا سید لال بادشاہ صاحب واپس کشمیر یا پنجاب کشمیر کے علاقے کی طرف روانہ ہوئے، اور انہوں نے آ کے سلطان پور میں اپنا قیام کیا۔ یہ تقریباً 1880 کا واقعہ ہے کہ یہ واپس سلطان پور آتے ہیں۔ 1 سال قبل 1879 میں آغا علی اکبر جان صاحب کربلا جاتے ہیں، ان سے ملتے ہیں اور ان کو واپس بلاتے ہیں۔ 1880 میں یہ سلطان پور آتے ہیں، تقریباً 5 سال یا 6 سال یہ سلطان پور میں گزارتے ہیں، اور 1885 میں ان کی وفات ہوتی ہے۔ اس علاقے میں اس وقت راجگان گکھڑ تھے، اور اس کے علاوہ جٹ برادری کے لوگ تھے جو کہ اسی علاقے کے ارد گرد رہتے تھے۔ وہی ان کے مریدین میں سے شامل تھے، پہلے مریدین میں سے، اور ان کی وفات کے بعد سلطان پور کے کچھ ہی فاصلے پہ نزدیک ہی ان کی زیارت ہے، ان کا مرکز مبارک وہیں پر ہے، اور اس زیارت میں اب ہر سال 5 محرم میں مجلس ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک سوال ہے کہ یہ سلطان پور کیوں آئے، کشمیر کیوں نہیں گئے یا پشاور کیوں نہیں گئے؟ تو اس کا جواب یہی بنتا ہے کہ ان کے پردادا سید میر شاہ میر صاحب پشاور، لاہور اور کشمیر یعنی کہ بارہمولہ اور کریری علاقے جایا کرتے تھے۔ جب پشاور سے یا لاہور سے کشمیر جاتے تھے تو وہ سلطان پور راستے میں ٹھہرتے تھے، اور سلطان پور راستے میں ہی ان کی جاگیر بھی تھی جہاں وہ ٹھہرتے تھے، اور پھر آگے کشمیر کی طرف روانہ ہوتے تھے۔
تو حضرت آغا سید لال بادشاہ صاحب نے یہی چنا کہ وہ یہی سلطان پور آئیں گے، اور اس علاقے میں ہمارے بزرگان میں سے سب سے پہلے حضرت آغا سید میر شاہ میر صاحب ہی تھے جو داخل ہوئے سلطان پور علاقے میں، اور وہی پہلے ہیں ہمارے بزرگان سے۔ تو اور ان کی وفات میں نے ذکر کیا تھا کہ 1786 میں عیسوی میں ہوئی، لیکن تاریخ تھی 29 رمضان، اور 29 رمضان کو ہی زیارت آغا سید لال بادشاہ صاحب اب بھی عرس ہوتا ہے، اور اس عرس میں ہر مکتب فکر کے لوگ آتے ہیں، اور وہ حضرت میر شاہ میر صاحب کا عرس ہوتا ہے۔ عرس کے بارے میں یہ بیان کروں کہ عرس لفظ عربی کا لفظ ہے، یعنی کہ خوشی، اور ہر علاقوں میں ہر بزرگان دین کے جو عرس ہوتے ہیں وہ ایک مقصد کے ہوتے ہیں، ایک مقصد کے لیے ہوتے ہیں۔ جس علاقے میں کوئی ولی اللہ داخل ہوتے ہیں اسی دن یا اسی ایام کو عرس منایا جاتا ہے۔ وہ علاقہ جو ہے وہاں کے مریدین اس دن کو خوشی مناتے ہیں کہ ہمارے بخت بلند ہوئے اور ایک اللہ کے ولی ہمارے علاقے میں آئے اور ہمیں مذہب حق کی طرف انہوں نے راغب کیا۔ تو اسی سلسلے میں حضرت میر شاہ میر صاحب کا آنا اور 29 رمضان کو عرس کا ہونا حضرت آغا لال بادشاہ صاحب کے دربار پہ وہ اسی دن کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ آغا سید لال بادشاہ صاحب کی وفات 1885 میں ہوئی، پہلی جمادی الاول تاریخ تھی، اور اس کے بعد سلسلہ جاری رہا، اور اس سلسلے کا ہم بیان اب آگے کریں گے۔ یہاں پہ اس حصے کا اختتام ہوگا جو کہ حسب النسب تھا حضرت آغا سید لال بخش جی صاحب کا، اور یہ بیان کرنا ضروری کسی بھی اولیاء اللہ کی تاریخ کے لیے اس لیے ہوتا ہے کہ یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ شخص کیا خود ساختہ ہے یا پھر وہ کسی ورثہ اور کسی سلسلے سے منسوب ہے۔ تو یہاں حضرت آغا سید لال بادشاہ صاحب کا جو سلسلہ ہے اور ان کا جو منصب ہے وہ پچھلے 30 پشتوں سے امام علی علیہ السلام کے ساتھ منسوب ہے، اور پشت در پشت یہ کڑی جو ہے یہ ٹوٹی نہیں، اور ہر پشت میں ولی اللہ گزرے ہیں، اور ہر علاقے میں انہوں نے دین کا فروغ کیا ہے، اور یہی علم پھر سینہ بسینہ مختلف انداز سے آتا رہا اور حضرت آغا سید لال بادشاہ صاحب تک پہنچا، اور یہی ان کا حسب نسب، اور اسی وجہ سے ان کے پھر علم اور ان کی تعلیم اور تعلیمات جو آگے انہوں نے دی ہیں اپنے منتخب شدہ منصب پوشوں کو، اور جن کی ہم ذکر بعد میں کریں گے۔ تو یہاں یہ اختتام ہوگا۔ اگلا حصہ، اگلی قسط جو ہے وہ ہوگی حضرت آغا سید لال بادشاہ صاحب کے علم کے اوپر اور ان کی تحریروں کے اوپر، کہ کس قسم کی شاعری کی اور کس انداز کی شاعری کی، اور کس اور مصنف اور شاعروں کی منقبتیں اور کلام انہوں نے اپنے دیوان میں شامل کیا، کیونکہ وہ بھی بہت ضروری ہے جاننا، کیونکہ کسی اور شاعر کے کلام اگر یہ بزرگ اپنے دیوان میں شامل کر رہے ہیں تو اس کی ضرور بہت حیثیت ہے، علمی بھی اور عقائد کی طرف سے بھی، تو وہ اس پہ ہم کچھ بات کریں گے۔ تو آج کا یہ قسط یہیں پہ اختتام ہوگا، کل تک کے لیے خدا حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت آغا سید لال بادشاہ صاحب کی دیوان کی ترجمہ و تشریح کے سلسلے میں یہ پہلی قسط ہے، اور اس سے پہلے کہ ہم اس دیوان سے کچھ پڑھیں، مناسب یہ ہے کہ اس ولی اللہ کی کچھ تعریف کی جائے۔ اور جب بھی کسی ولی اللہ کی تاریخ یا احوال زندگی بیان کی جاتی ہے تو اس کو 4 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلا ان کے حسب و نسب کو بیان کرنا ہوتا ہے، دوسرا ان کے اپنے احوال زندگی، تیسرا ان کے علم کے بارے میں، اور چوتھا پھر ان کے وراثت یا سلسلے کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے۔
تو ہم اسی ترتیب سے اب چلیں گے، اور ہم پہلے شروع کریں گے ان کا حسب و نسب سے۔